بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایمان بالآخرت کے بارے میں گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جنت حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتیں اور جسمانی اور روحانی سکون ہے اہل ایمان کے لیے، اور جنت دائمی ہے، اور اس کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی اس کے اوپر فنا نہیں آئے گا۔ جو جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا، اور کبھی بھی اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے جہنم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا، تو اب جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کہ جو حسین نظارے ہیں جنت کے اندر ہیں، فرمایا کہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور جو میٹھی اور سریلی آوازیں اور خوشنما آوازیں جنت کے اندر ہیں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کے اندر جنتیوں کی راحت کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے جو جو نعمت رب العالمین نے تیار کر رکھی ہیں، کسی انسان کے دل کے اوپر ان نعمتوں کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس، کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت کے اندر کیا کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ سفر کے اندر دستور ہوا کرتا تھا کہ جس وقت لوگ سفر پہ جاتے تھے اور جہاں پر پڑاؤ کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، تو جو گھڑ سوار ہوتے تھے وہ اپنا کوڑا پھینک دیا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ میرا بستر لگے گا، یہ میری جگہ ہے، تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس جگہ کے اوپر قبضہ نہ کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر اس نے آرام کرنا ہے، تو وہ کوڑے والی جگہ جتنی جگہ ہے جنت کے اندر وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اس روئے زمین کی طرف فرمایا کہ اپنا چہرہ دکھلائے اور جھانکے روئے زمین کی طرف، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو جو کچھ روئے زمین کے اندر ہے یہ سب منور ہو جائے،
روشن ہو جائے، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور مشرق سے مغرب تک یہ ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور فرمایا وَلَنَسِيفُ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور صرف اس عورت کی سر کے اوپر اوڑھنی جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ ان فی الجنت شجرہ، جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جسے شجر طوبہ کہا جاتا ہے، اگر تیز سوار گھڑ سوار اس نیچے دوڑتا رہے اس کے سائے کے اندر، لا یقطع ہوا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو وہ ختم نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کمان کے برابر کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یا فرمایا کہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مومن کو ایک خیمہ دیا جائے گا، اور وہ سارا کا سارا خیمہ ایک موتی کا ہوگا جو کھوکھلا موتی ہوگا، اور اس خیمے کا عرض یا فرمایا کہ اس کا طول 60 گز کی مقدار کے اوپر پھیلا ہوا ہوگا، 60 میل کی مقدار کے اوپر پھیلا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اہل ما یرون الآخرین، جو بھی زاویہ ہے اس خیمے کا ہر ایک کنارہ، ہر ایک زاویہ، وہاں پر اس جنتی کے اہل ہوں گے، گھر والے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، اور ایک کونے کے اندر جو ہوں گے وہ دوسرے کونے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور ہر کونے کے اندر اس کے گھر والے، اس کی بیویاں موجود ہوں گی۔ یطوف علیہم المومن، یہ مومن بندہ ان کے اوپر آئے گا جائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوگا۔ وجنات من فضة، اور فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی چاندی کی، آنیتہما وما فیہما، اس جنت کے برتن بھی چاندی کے ہوں گے، اور اس جنت کا فرنیچر بھی چاندی کا ہوگا، اس جنت کے محلات بھی چاندی کے ہوں گے، اور اس جنت کے فانوس بھی چاندی کے ہوں گے، حتیٰ کہ اس جنت کے درخت جو ہیں وہ بھی چاندی کے ہوں گے۔ وجنتان من ذہب، اور فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، آنیتہما وما فیہما، وہ دونوں جنتیں اس کے برتن بھی سونے کے، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا اس کا فرنیچر بھی سونے کا، اس کے محلات بھی سونے کے، حتیٰ کہ اس کے درخت جو ہیں وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو رب العالمین اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان 2 جنتوں کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور فرمایا کہ ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے ہوں گے، اور اس جنت کے اندر اہل ایمان ایسے بچھونوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بطائنہا من استبرق، جس کا دبیز ریشم کا استبرق ہوگا، وجنل جنتین دان، اور فرمایا کہ ان دونوں جنتوں کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف، دونوں جنتوں کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے جنتیوں سے پہلے ان کو چھوا ہوگا، کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی، مدہامتان، سرسبز و شاداب، فیہما عینان نضاختان، اور فرمایا ان دونوں جنتوں کے اندر چشمے ہوں گے 2 ابلتے ہوئے، فیہما فاکہہ ونخل ورمان، میوے ہوں گے، اور اس کے اندر کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے اندر بھی خیرات حسان، خوبصورت عورتیں ہوں گی، حور مقصورات فی الحیام، ایسی حوریں ہوں گی کہ جن کو خیموں کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہوگا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے ان جنتیوں سے پہلے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فرمایا کہ یہ جنتی سبز رنگ کے ایسے نایاب قسم کے قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا کہ علی سرر موضونہ، ایسے تخت ہوں گے ان کے کہ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان کے اوپر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے
ایسے نوجوان بچے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے، آج جا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آپ خورے لے کر کے اور ایسے جگ اور ایسے گلاس لے کر کے کہ جو شراب سے چھلک رہے ہوں گے، اور وہ صاف و شفاف شراب ہوگی، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کے پینے سے نہ کسی کے سر میں درد ہوگا اور اس کے پینے سے نہ کسی کی عقل کے اندر کمی آئے گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو چاہیں گے ہر قسم کے میوے انہیں وہاں پر ملیں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور فرمائے کہ پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے کہ موتی ہو جسے سیب کے اندر چھپا کر رکھا ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا کہ جو وہ دنیا کے اندر کرتے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر نہ کوئی بک بک سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، بلکہ ہر طرف سے سلامتی سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور جو دائیں طرف والے ہیں ان کی کیا ہی کہنے۔ فی صدر محضود، ایسے بیریوں کے درختوں کے اندر وہ مزے کر رہے ہوں گے جن کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، ایسے کیلوں کے درختوں کے اندر ہوں گے جو تہبتے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے دار درختوں کے نیچے۔ وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی کے اندر۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بے شمار پھلوں کے اندر۔ لا مقطوع ولا ممنوع، نہ کبھی ختم ہوں اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور فرمایا کہ اونچے اونچے ان کے لیے وہاں پر بچھونے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربهم، ان لوگوں کے درمیان میں جو جنت عدن کے اندر رہتے ہیں اور رب العالمین کے درمیان میں، سوائے کبریائی کے اور اللہ رب العزت کی جلال کے اور اللہ کی عظمت کے کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر ایک درجے کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت۔ اور سب سے اوپر جو جنت ہوگی اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، اور اس جنت الفردوس کے اندر سے 4 نہریں جاری ہوں گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، دودھ کی نہر، اور فرمایا کہ شہد کی نہر اور شراب کی نہر اور صاف پانی کی نہر اس جنت الفردوس کے اندر سے جاری ہوگی۔ وفوقها يكون العرش، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش عظیم ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اے مسلمانوں جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اور فرمایا کہ ان فی الجنت لسوقا، جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، یأتونہا کل جمعہ، جسے جمعہ بازار کہیں گے، جس میں اہل جنت ہر جمعے کے اندر آئیں گے۔ فتحب الریح الشمال، اور اس بازار کے اندر شمال کی طرف سے ایک ہوا چلائی جائے گی۔ فتحس فی وجوہہم وثیابہم، اور اس ہوا کی وجہ سے اہل جنت کے چہرے منور ہو جائیں گے، ان کے کپڑے خوشبو سے معطر ہو جائیں گے۔ فیزدادون حسنا وجمالا، اور ان کا حسن و جمال پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کے بازاروں میں دکانوں کے اندر ایسی ایسی صورتیں ہوں گی کہ جنتی جس صورت کے بارے میں چاہے گا، حسین و جمیل صورتیں کہ میری ایسی صورت بن جائے، تو اس کی تصور کے ساتھ ہی اس کی ویسی صورت بن جائے گی۔ اور جس وقت یہ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، ان کا حسن و جمال پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ جب ان کے اہل، ان کے گھر والے ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اس کے بعد تمہارا حسن و جمال تو کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ تو یہ ان سے کہیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اللہ کی قسم تمہارا بھی تو حسن و جمال ہمارے بعد کئی گنا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہوا ان کے گھر والوں تک بھی پہنچے گی، یا ان کا جو حسن و جمال ہوگا اس کا عکس ان کے اوپر پڑے گا، گھر والوں کے اوپر پڑے گا، تو جو ان کی عکس کی وجہ سے ان کا حسن و جمال جو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔
اور فرمایا کہ جنت کے اندر جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے روشن اور چمکدار ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد جو دوسری جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے اندر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر تمام لوگوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک ہی آدمی کا دل ہوتا ہے، لا اختلاف بینہم، کوئی کسی کے دل کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں حسد نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوگا۔ لکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین، ہر ایک جنتی کو 2 بیویاں حور عین میں سے ملیں گی۔ اور فرمایا کہ یرامق سوقہن من وراء العظم، ایسی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کے اندر، ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ ان کے گوشت سے اور کپڑوں کے باہر سے ان کے جسم کی صاف اور شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، جنتی ہر دم ہر لمحے اللہ رب العزت کی پاکی اور ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ لا یسقمون، کبھی بیمار نہ ہوں گے، لا یبولون، کبھی پیشاب نہیں آئے گا، لا یتغوطون، کبھی پاخانہ نہیں آئے گا، لا یدفلون، کبھی تھوکیں گے نہیں، لا یمتخطون، کبھی ناک سینکیں گے نہیں۔ آنیتہم الذہب، ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے۔ وامشاتہم الذہب، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کے اندر جلنے والا جو کوئلہ ہوگا وہ آگر کا ہوگا۔ اور ورشقہم المسک، ان کے جسموں سے نکلنے والا جو پسینہ ہوگا وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم، سارے کے سارے آدمی ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک ہی آدمی ہے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت کے اوپر پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان سب کا جو قد ہوگا اس کی لمبائی 60 ذراع کے برابر ہوگی۔ اور فرمایا ان اہل الجنت یاکلون، جنتی جنت کے اندر کھائیں گے پئیں گے، ولا یدفلون، اور تھوکیں گے نہیں، پیشاب نہیں کریں گے، پاخانہ نہیں کریں گے، ناک نہیں سینگیں گے۔ فما بال الطعام، عرض کیا صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے اور پاخانہ پیشاب نہیں کریں گے تو کھانے کا کیا ہوگا، ہضم کس طرح سے ہوگا؟ قال جشاء ورشق، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکار لیں گے اور پسینہ آئے گا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، اس پسینے کے ساتھ جو ہے ان کا وہ سارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، فرمایا کہ وہ جنتی اپنے سانس کے ساتھ اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو اور سانس لینے کے لیے تمہیں ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح بغیر ارادے کے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوگا۔ جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا ینعم، اس کے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں، ولا یبس، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی غمگین نہیں ہوگا، ولا یبلا ثیابہ، اس کے کپڑے کبھی پوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ ہر جنتی کو جو جوانی دی جائے گی، جو طاقت دی جائے گی، تو 100 آدمیوں کے بقدر ان کو ایک ایک جنتی کو طاقت دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے اندر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو تم ہمیشہ صحت یاب رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، فلا تحرموا ابدا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، فلا تبأسوا ابدا، کبھی تمہارے اوپر پریشانی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف، جنتی جو ہوں گے وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو، ان کے بالاخانوں کو نیچے سے اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور فرمایا کہ التفاضل بینہم، ان کا یہ بالاخانے ان کے مرتبے کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوں گے۔ عرض کیے اللہ کے رسول تلک منازل الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کے بالاخانے ہوں گے۔ لا یبلغ غیرہم، کیا ان تک کسی اور کی رسائی نہیں ہو سکے گی؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، ان کی ان بالخانوں تک رسائی ہوگی۔ اور فرمایا جنت کے اندر ایک قوم داخل ہوگی، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں، کہ نہ ان کے اندر حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کسی کے بارے میں بغض ہوگا، صاف و شفاف ان کے دل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے خطاب کر کے فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور اس حاضری کے اندر ہماری سعادت ہے، والخیر کلہ فی یدیک، اور اے اللہ ساری کی ساری خیر تیرے ہی دست قدرت کے اندر ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہر رضیتم، اے جنتیو کیا تم مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى، جنتی عرض کریں گے پروردگار ہم تجھ سے کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں؟ وقد آتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الا اوتیکم افضل من ذلک، اے جنتیو کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہ دوں؟ فیقولون یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، عرض کریں گے اے پروردگار اس سے زیادہ اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، میں نے تمہارے اوپر اپنی رضامندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر کر دیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دائمی رضامندی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے شمار طرح کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ رب العالمین ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔